بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ نواز شریف پر سے پابندیاں ختم ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی اس پر ماتم کر رہی ہے اور سیلاب زدگان برے حالات میں ہیں، ڈوب رہے ہیں، ان کے گھر بار مویشی سامان بہہ رہا ہے۔ ریلیف کے کام کی ضرورت ہے، تو ریلیف کا کام کون کرے گا، کس کو اجازت ہوگی، کس کو نہیں ہوگی اور کس کو پیسے دینے چاہیے، یہ تمام بحث چل رہی ہے ہمارے ملک میں کام کرنے کی بجائے۔ تو سب سے اہم خبر آج کی یہ ہے کہ نواز شریف پر سے پابندیاں ختم ہو رہی ہیں۔ پابندیاں کیا تھی؟ جب سے وہ پاکستان سے باہر گئے تھے تو اس کے بعد ان پر براہ راست ان کی تقریر بلکہ کسی بھی قسم کے ان کا پیغام یا تقریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی گئی، اور اکتوبر 2020 سے یہ پابندی لگی اور مسلسل پابندی تھی، اور اب 4.5 ماہ سے جب سے نون لیگ کی حکومت بھی آ چکی تھی، حیران کن بات یہ تھی کہ ان کی حکومت آنے کے بعد بھی یہ پابندی برقرار تھی، اور اس بات پر بڑے سوالات اٹھتے رہتے تھے کہ جب اپنی حکومت آ گئی ہے تو اب پابندی کس بات پر ہے، اور اگر وہ لیگل کسی ایشو کا ہے، معاملات ہیں، تو اس کے لیے حکومت کوشش کیوں نہیں کرتی، قانونی راستہ کیوں نہیں اپنایا جاتا اور ان کو یہ ریلیف کیوں نہیں ملتا نواز شریف صاحب کو کہ وہ تقریر کر سکیں۔ ایک تو انہیں واپس آنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی عجیب سے سوالات ہیں کہ وہ واپس کیوں نہیں آ پا رہے اور کیا قانونی رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے ان کی ٹیم اب تک کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے کافی پراسرار سی خاموشی ہے۔ لیکن بہرحال آج ایک خوشگوار حیرت یہ ہوئی ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے براہ راست خطاب کیا ہے تمام ٹی وی چینلز پر، پی ٹی وی سمیت تمام ٹی وی چینلز نے، وہ چند منٹ کا خطاب تھا لیکن سب نے وہ لائیو دکھایا، اور وہ خطاب بھی کیا تھا؟ سیلاب متاثرین کے حوالے سے۔ ظاہر ہے پوری قوم متاثر ہے، ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ہزاروں لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بے یار و مددگار۔ ان کے لیے ریلیف ورک شروع ہوا ہے، کچھ جماعتوں نے، حکومتوں نے، مطلب صوبائی حکومتوں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے، یہ سب لوگوں نے مل کے کوشش تو کی ہے شروع، لیکن یہ بہت بڑا کام ہے۔ مطلب 3-4 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہے جب وہ بے گھر ہو گئے ہیں تو ان کی بحالی، ان کے لیے کام کرنا، یہ ایک اتنا ہیوج وہ ایک پروجیکٹ ہوگا کہ جو کوئی ایک صوبائی حکومت یا ایون پورے ملک کی حکومت بھی اکیلے، مطلب ایک ایکسٹرنل فورسز کی ہیلپ کی بغیر شاید وہ ممکن نہ ہو ان کے لیے۔ تو ظاہر ہے اس کے لیے اب ساری دنیا سے امداد کا بھی امکان ہے کہ وہ ملے گی، ورلڈ بینک سے، IMF سے، دیگر جو ادارے ہیں جو انسانیت کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حوالے سے کام کرتے ہیں، ایمرجنسی مواقع پر کام کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے امداد کا تو موقع ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ تھی کہ نواز شریف صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا، اور وہ تھا اسی حوالے سے کہ مدد کی جائے لوگوں کی۔ انہوں نے اپنے MNAs MPs کو ہدایات جاری کی کہ وہ سیاست انصار کر لے گی لیکن عوام جو ہے، جو سیلاب کے متاثرین ہیں، ان کی مدد کی جائے، جا کر ان کو اس میں جائیں اور باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، ان کی دل کھول کر اور خلوص کے ساتھ، اور جو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ بڑے خلوص کے ساتھ اور انتھک محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں ہوئی۔ تو ایگزیکٹلی وہی باتیں انہوں نے آج اپنے خطاب میں کی۔ ایک بڑا مختصر سا خطاب تھا، اس میں اضافہ صرف 2 چیزوں کا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب بہت اچھا کام کریں اور مریم نواز صاحبہ فوراً نکلیں گی، وہ تیار ہیں، اور وہ خود جا کر سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کی نگرانی کریں گی اور اس میں کام کریں گی۔ اور اگین انہوں نے وہی مخیر حضرات اور اپنے MNAs MPs سب سے اپیل کی ہے کہ وہ بھرپور اس میں حصہ لیں امدادی کارروائیوں میں، اور ظاہر انہوں نے تھوڑا سا وہ بھی کیا کہ ہمیں اللہ کے حضور پیش ہو کے اس دن بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم سرخ روح ہوں کہ ہم نے کچھ کام کیا ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو یہ خطاب تو تقریباً وہی تھا جو ان کا کل ٹویٹ آ گیا تھا۔ اصل میں یہ وہ ٹیسٹر تھا کہ کہیں یہ بلاک تو نہیں ہوگا، یہ رک تو نہیں جائے گا، اور نون لیگ کی حکومت یا نون لیگ اس میں کامیاب رہی ہے کہ آج میاں نواز شریف کا خطاب جو ہے وہ براہ راست دکھایا گیا ہے۔ تو یعنی وہ ایک جو بڑی ہرڈل تھی، ان پر جو ایک بڑی پابندی تھی، آج وہ ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، جب یہ ختم ہوئی ہے پابندی تو ظاہر ہے دوسری طرف سے تو چیخوں کی آواز آنی تھی، کیونکہ تازہ ترین پابندی لگی ہے عمران خان صاحب پر کہ ان کا براہ راست خطاب نہیں آ سکتا۔ کل بھی جیلم کا جو ان کا جلسہ تھا وہ ٹی وی چینلز نہیں دکھا سکتے تھے چونکہ پابندی لگ گئی ہے، تو وہ تو نہیں ہوا۔ تو اب جب یہ پابندی لگی ہے تو ظاہر ہے اس پہ پھر شور تو آنا تھا،
وہ ریاکشن جو آنا تھا تو پی ٹی آئی نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کا ٹویٹ ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے جھوٹ بول کر پاکستان سے مفرور سزا یافتہ مجرم کو عوام کے پیسے سے چلتے سرکاری ٹی وی پر کوریج دی جا رہی ہے، اور دوسری جانب عمران خان کی لائیو تقاریر پر پابندی لگا رکھی ہے۔ حضور والا پی ٹی آئی والوں، آپ کی حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور عمران خان صاحب کی بنائی ہوئی میڈیکل ٹیمز جس میں یاسمین راشد صاحبہ صوبائی وزیر صحت، جو اس وقت بھی صوبائی وزیر صحت تھی پنجاب کی اور اب پھر وزیر صحت ہیں، وہ موجود تھیں، اور ڈاکٹر فیصل صاحب کو خصوصی طور پہ، وہ جو شوکت خانم والے ہیں نا ڈاکٹر فیصل صاحب، ان کو بھی بلایا گیا۔ یہ سب لوگوں نے مل کر نواز شریف کی رپورٹس دیکھ کر اور پھر فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے باہر بھجوا دیا جائے، اور وزیر اعظم صاحب سے اور کابینہ سے اس بات کی منظوری لی گئی۔ تو حضور وہ کس سے جھوٹ بول کر گئے ہیں؟ اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اگر وہ رپورٹس فیک تھیں، اگر وہ بیماریاں غلط تھیں، تو ذمہ دار یاسمین راشد صاحبہ اور ڈاکٹر فیصل صاحب ہیں، جو براہ راست عمران خان صاحب کے دوست، ساتھی، ان کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ تو عمران خان صاحب تو ذمہ دار تو پھر عمران خان صاحب ہوئے۔ اصل تکلیف جو اس کا آخری جملہ میں نے پڑھا ہے کہ دوسری جانب عمران خان کی لائیو تقاریر پر پابندی لگا رکھی ہے، اصل مسئلہ اس بات پر ہے انہیں کہ عمران خان کی تقاریر پر پابندی ہے۔ عمران خان صاحب جو باتیں فرما رہے ہیں اس پر تو پابندی ہی لگنی ہے نا، یا تو وہ کچھ تھوڑا سا واپس آ جائیں، مطلب آپ سیاست کریں، سیاست میں لڑائی جھگڑا ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کے لیے ملکی مفادات کو داؤ پر مت لگائیں۔ اگر ملکی مفادات کو داؤ پر لگائیں گے تو پھر تو مسئلہ آئے گا۔ اگر آپ ججز کو دھمکیاں لگائیں گے اور آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکیاں لگائیں گے، اور آپ ہیٹ سپیچ کریں گے، آپ نفرت پھیلائیں گے، آپ لوگوں کو دوسروں کو مار دینے کی ترغیب دیں گے، آپ اپنے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے بچوں کے اسکولوں میں جا کر ان کو تنگ کریں، آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ لوگ ان کے بچوں سے رشتے نہیں کریں گے جو آپ کے مخالفین ہیں، جب آپ اس طرح کی نفرت انگیز باتیں کریں گے تو پھر پابندی لگنے کے تو امکانات بھرپور رہیں گے۔ تو آپ اس کو تبدیل کر لیں اور کورٹ میں آ جائیں، یہ ساری چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں۔ اچھا، یہ تو پی ٹی آئی کا ٹویٹ ہو گیا۔ فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے۔ فواد چودھری صاحب فرما رہے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر کو پی ٹی وی پر چلا کر عوام کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ملک میں دو قوانین ہیں، اگر آپ طاقتور ہیں تو قانون آپ کی باندھی ہے، مفرور ہیں کوئی بات نہیں، تقریریں کریں، لیکن آپ غریب ہیں، آپ کی 10 ماہ کی بچی کو بھی جیل جانا ہوگا اور اس کی ماں کو بھی، کیونکہ آپ غریب اور بے یار و مددگار ہیں۔ فواد چودھری صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں؟ طاقتور اور کمزور کے لیے قوانین کا تو معاملہ خود عمران خان صاحب کا ہے، وہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو دھمکیاں دیتے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے۔ کیا کوئی غریب آدمی اپنے علاقے کے ایس ایچ او کو یا ایک سپاہی کو دھمکی دے سکتا ہے؟ یہ عمران خان صاحب کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالا سمجھتے ہیں۔ کیا ان کے دور میں ایک عام آدمی کو یہ فیسلٹی حاصل تھی؟ نہیں تھی نا۔ اچھا، وہ عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کر دیتے ہیں، ایف آئی اے انہیں نوٹس بھیجے تو وہ اس میں پیش ہونے کی بجائے، پوری پارٹی آپ کی وہ عدالتوں میں چلی جاتی ہے کہ جی ہم ایف آئی اے میں نہیں جا سکتے۔ او بھائی، اگر آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ نے کوئی خرابی نہیں کی ہے، اگر آپ نے کوئی فراڈ نہیں کیا ہے، اگر آپ نے کوئی لوٹ مار نہیں کی ہے، اگر آپ نے کوئی بددیانتی نہیں کی ہے، عمران خان سمیت سب آپ کی پارٹی کے جتنے بھی لوگ ہیں، تو ایف آئی اے میں چلے جائیں، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ پریشانی کس بات کی ہے؟ جائیں وہاں جا کے جواب دے دیں۔ تو آپ تو جواب دینے کے لیے نہیں جا رہے نا، آپ لوگ تو شور یہ مچا رہے ہیں کہ ہم تو قانون سے بالا تر ہیں، ہمیں نہ پوچھا جائے۔ آپ تو ان اداروں کو، ان عدالتوں کو ہی ماننے کو تیار نہیں ہے جو آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ مسئلہ تو اتنا سا ہے صرف، تو اس بات کو چھوڑ دیں۔ اب وقت ظاہر تبدیل ہوتا رہتا ہے نا، آپ کے دور میں پابندی لگ گئی تھی نواز شریف صاحب پر، اچھا غلط تھی پابندی، تو آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اگر آپ کے دور میں ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ پر پابندی لگ رہی تھی تو کل کو آپ کی پارٹی کے سربراہ پر بھی پابندی لگنی تھی۔ اچھا، اور یہ آج کی حکومت بھی نہیں سوچ رہی ہے، آج جو موجودہ حکومت ہے اسی کو کہیں چیزوں کو کہیں تو بریک لگانی ہے نا، کہیں سے تو ہم نے ٹھیک ہو کر چلنا ہے آگے۔ تو آج کی حکومت کو بھی سوچنا ہوگا کہ کوئی ایسا قانونی طریقہ اپنایا جائے کہ کل کو جب وہ خود حکومت میں نہ ہوں تو وہ تنگ نہ ہو، تو پھر ان کو پریشانی نہ ہو۔ ایک ہی حل ہے سب چیزوں کا، قانون کی بالادستی، آئین کی بالادستی۔
وہ جو جس کو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ چند صفحوں کی کتاب ہے اور اٹھا کر پھینک دے، ایسا نہیں ہے. یہ سارا جو نظام حکومت جو چلتا ہے، یہ جو سلطنت کا نظام چلتا ہے، جو کاروبار گلشن کا جو کاروبار چل رہا ہے، یہ سارا اس آئین کے تابع ہے. یہ عدالتیں، یہ ایف آئی اے، یہ وزیر اعظم ہاؤس، یہ ایوان صدر، یہ سپیکرز اور یہ وزراء اور یہ بڑے بڑے عہدے، یہ گاڑیاں، یہ جھنڈے، یہ سب کچھ اس آئین کی وجہ سے ہے. تو اس آئین کو مقدم بنائیں، مقدس بنائیں، اس کے مطابق چلنا شروع ہوں. پھر جو بھی ہو، یہ جو باتیں کرتے ہیں نا، آپ کی پارٹی خود، آپ کے سربراہ جو ہے، میں فواد چودھری صاحب سے بات کر رہا ہوں، ان کے لیے پیغام دے رہا ہوں. آپ کی پارٹی کے سربراہ جو یہ باتیں کرتے ہیں نا جلسوں میں، یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن کاش اس پر عمل بھی کریں کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا وزیر، آپ کا مشیر، آپ کا چیف آف سٹاف پولیس گرفتار کرنے آئے تو آگے کھڑا ہو جائے. اگر یہ کام وہ محسن بیگ صاحب کا غلط تھا تو شہباز گل صاحب کا بھی غلط ہے. آپ جن ملکوں کے حوالے دیتے نا عمران خان صاحب ہمیں، یورپ کے اور امریکہ کے، ان ملکوں میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ پولیس کسی کو گرفتار کرنے جائے اور وہ آگے سے ریزسٹ کرے. اسٹریٹ وے ایسے گن پکڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، شوٹ کر دیتے ہیں. پولیس کے آگے، فورسز کے آگے وہ ریزسٹ نہیں کر سکتے. اچھا ہاں، یہ اور بات ہے کہ وہاں پر ریئر ایسا کیس ہوتا ہے کہ وہ غلط طریقے سے کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن اس کا ایس او پی یہ ہے، اس کا پروسیجر یہ ہے، اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ وہ پہلے وہ شخص گرفتار ہوگا، وہ چلا جائے گا، اس کے بعد کارروائی شروع ہوگی. اچھا ہاں، جہاں غلط ہوتا ہے اس پہ شور مچتا ہے، احتجاج ہوتا ہے، اور جو مجرم ہوتے ہیں ان کو سزا ملتی ہے. ہم نے وہ ایک بلیک لائیو میٹر جو ہے وہ کیمپین دیکھی تھی، اور اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے ملک میں بھی کرنی ہیں، اور وہ کوئی بھی حکمران ہمارا کرنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ نہ خان صاحب ہوتے ہیں، نہ باقی لوگ ہوتے ہیں. جو بھی حکومت میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، صرف دوسروں کو رگڑا لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اپنے موجودہ دور میں جو ٹھیک کریں گے وہ کل کو دوسروں کے کام آئے گا، اور پھر ان کے بھی کام آئے گا. تو یہی اس حکومت کا بھی مسئلہ ہے. خیر، پی ٹی آئی کے لیے بڑی تکلیف کی بات ہے کہ نواز شریف صاحب ٹی وی پر آ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واپس بھی آ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے. وہ جو جھوٹے مقدمات بنا کے، مطلب وہ اقامہ کیس جو بنایا گیا تھا، وہ کوئی کیس تو نہیں تھا نا. خود بھی جو عدالتی شخصیات ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، وہ اس پر ہنستے ہیں. اور بلکہ وہ جو ایک جج صاحب کا مشہور وہ ہے نا ریمارکس کے حوالے سے ایک، کہ مجرم نظام انصاف پر ہنستا تو ہوگا، تو مجرم نہیں، وہ تو ہنستے ہی ہیں. جو طاقتور مجرم ہے وہ تو ہمیشہ ہی ہنستے ہیں. اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں خود جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی ہنستے ہیں نظام انصاف پر، کہ کیا ہمارا نظام انصاف ہے. ایسے بھی کیسز ہو جاتے ہیں نا، تو جو صادق اور امین جیسے ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو اس پہ ہنسا ہی جائے گا نا، اور کیا کیا جائے گا. بہرحال یہ سارے کیسز جو چلیں گے، عدالتوں میں آئیں گے، اور اس کا پھر ظاہر ہے عدالتوں کے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سب سے اہم چیز اس وقت جو میاں صاحب نے بھی آج، میاں نواز شریف صاحب نے جو اپنے خطاب کیا ہے، اس میں ہے سیلاب کے متاثرین لوگ. سیلاب سے واقعی تباہی پھیلی ہوئی ہے پورے ملک میں. اچھا، اس کے متاثرین کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک تو حکومت نے اے پی سی کا اعلان کیا ہے، اے پی سی کریں گے، لیکن اس میں حکومت نے بھی تھوڑی سی زیادتی کر دیا. انہوں نے تمام پارٹیوں، اے پی سی کا مطلب آل پارٹیز کانفرنس، تو انہوں نے باقی سب کو تو بلا لیا ہے. اس میں پی ٹی آئی کو ابھی تک جو پتہ چل رہا ہے ان آفیشلی کہ شاید پی ٹی آئی کو نہیں بلا رہے ہیں. میرے خیال میں انہیں پی ٹی آئی کو بھی بلانا چاہیے. پی ٹی آئی والے شرکت کریں یا نہ کریں ایک الگ بات ہے، لیکن یہ قومی مسئلہ ہے، قومی سانحہ ہے. اس کے لیے سب کو بلانا چاہیے، سب نے مل کے کام کرنا ہے. اچھا، لیکن پی ٹی آئی کا بھی جو رویہ ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے، کہ پی ٹی آئی کے لوگ، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، پی ٹی آئی کے لوگ پیغام یہ دے رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو، جہاں سے فنڈز آنے کی امید ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی انکم زیادہ ہے، وہ نہ صرف یہاں پر اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ضرورت پڑنے پر جو ایسی کوئی قومی مشکل جب پیش آ جائے اس میں بھی مدد کرتے ہیں. تو پی ٹی آئی کے لوگ بار بار انہیں پیغام دے رہے ہیں کہ اس حکومت کو ڈونیشن نہ دیں، اس حکومت کو کوئی فنڈ نہ دیں. یار کتنا ظلم والی بات ہے یہ. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومتیں کام کر رہی ہیں آپ ان کو کچھ نہ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی. اچھا، اگر یہ بات ہے تو پھر عمران خان صاحب کے بارے میں، اب عمران خان صاحب بھی ٹیلی تھون کرنے جا رہے ہیں. میرے خیال میں تو ٹھیک ہے اگر وہ بھی کام کرتے ہیں، تو ہاں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جہاں ڈاؤٹس پیدا ہو جائیں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے لیے ادارے موجود ہیں. اب
پی ٹی آئی پر جو ایک اتنا بڑا الزام لگا ہوا ہے فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ سے لے کر اور ہمارے اپنے جو الیکشن کمیشن کی ساری تحقیقات کے بعد جو رپورٹس آئی ہیں اور ایف آئی اے کے اب جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق تو بڑا گھپلا ہوا ہے. اس سارے فنڈ میں جو خدمت خلق کے نام پہ لیا گیا, جو شوکت خانم کے نام پہ لیا گیا, وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوا ہے. اچھا اگر 1 روپیہ بھی ہوا ہے, 1 روپیہ بھی اگر اس میں سے غلط استعمال ہوا ہے تو سارا عمل مشکوک ہو گیا نا, تو وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. افسوس کی بات ہے کہ شوکت خانم جیسا ادارہ جس کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے کے چندہ دیا ہے, یہ سمجھ کر, یہ سوچ کر خلوص نیت سے کہ یہ خالصتاً فلاح و بہبود کا ایک ادارہ ہے, تو اس کے لیے لوگوں نے چندہ دیا. اب اس کے بارے میں جب یہ رپورٹس آ رہی ہیں, اب پتہ چل رہا ہے کہ اتنے سارے اکاؤنٹس تھے جو جعلی بنائے گئے ہیں, اپنی جو ایک کمیٹی تھی اس سے اپروول نہیں لی گئی, یا پارٹی میں جو ایک ہرارکی بنی ہوئی تھی اور جو سسٹم بنا ہوا تھا فائنانس کمیٹی جو تھی اس کی اپروول کے بغیر اکاؤنٹس کھولے گئے ہیں. کچھ اکاؤنٹس کے سگنیٹری جو ہیں عمران خان صاحب خود ہیں. اچھا کچھ اکاؤنٹ سے مختلف لوگوں کے جو اب نام آ رہے ہیں جن کے نام وہ جو پیسے وہاں سے ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں, طارق شفیع صاحب ہیں اور لوگ ہیں, ایون موجودہ صدر پاکستان جو ہیں عارف الوی صاحب کا نام آ رہا ہے کہ ان کے اکاؤنٹ میں یہاں سے پیسے جاتے رہے ہیں. اچھا پھر وہ اکاؤنٹس ہیں جن میں وہ ووٹن کرکٹ کلب جو ہے وہاں سے پیسے آ رہے تھے, وہ عارف نقوی صاحب والے جو ہے نا وہاں سے پیسے آ رہے تھے. اچھا وہ بھی ڈونیشنز تھی, کس حوالے سے تھی, وہاں پہ تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے یو کے میں جو چیریٹی کے حوالے سے ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے کردار کو بھی مشکوک کر رہی ہیں. اچھا حکومتوں کا تو ہمیشہ ہی مشکوک رہتا ہے کہ حکومتوں کے بارے میں لوگوں کو شکوک بھی ہوتے ہیں, لیکن یار یہ اس طرح کا معاملہ ہے جب ایک بڑی تباہی ہمارے سامنے موجود ہے, آ چکی ہے, تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وقت یہ انتشار پھیلا کے اپنے ذاتی سیاسی سکور سیٹ کرنے کی بجائے کوشش کریں کہ پورے ملک میں امدادی کام ہو, بس یہ سب سے ضروری چیز ہے. اچھا آپ اس میں اپنا بتائیں, اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بتائیں, لیکن دوسروں پہ تنقید نہ کریں. اور خاص طور پہ ایسی پارٹی تو نہیں تنقید کر سکتی جس کے اپنے اتنے سارے مسائل کھلے ہوئے ہیں یار, اتنے سارے کیسز پڑے ہوئے ہیں سامنے, کھلے ہوئے ہیں کیسز, ٹھیک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے, بہت سی پارٹیاں جو ہیں ایون جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی کا اس میں بڑا اہم نام سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ ریلیف کا کام کر رہے ہیں, تو ان سب کی مدد کریں. ایدھی فاؤنڈیشن ہے, چھیپا ہے, وہ جو ہیں اخوت والے ہیں, بے شمار ایسے ادارے ہیں, بے شمار. آپ اپنے آس پاس دیکھیں, جو بھی ادارہ جس پر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں, وہ مذہبی جماعت ہے, سیاسی جماعت ہے, وہ این جی او ہے, جو بھی ہیں ان سب کے ساتھ چلیں. ان کے ذریعے جو براہ راست نہیں جا سکتے لوگ, وہ ان لوگوں کے ذریعے مدد کریں لوگوں کی, ان تک پہنچیں, ان تک چیزیں پہنچائیں, بہت ضروری ہے. اور اس سے بھی زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ غذائی اجناس کی بڑی قلت پیدا ہو جائے گی. مارکیٹ سے سبزیاں اور یہ پیاز, لہسن اور دیگر اجناس, ظاہر فصلیں ساری تباہ ہو گئی ہیں نا, بہہ گئی ہیں, تو یہ نیئر فیوچر میں ہمیں مسائل پیش آئیں گے. تو اس کے حوالے سے حکومت کا فرض ہے کہ فوری طور پہ وہ علاقے جو سیلاب سے محفوظ ہیں وہاں پہ کسانوں کو موٹیویٹ کیا جائے, ان کو کوئی انسینٹیو دیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کرائی جائے. وہ جو زمینیں ہیں قابل کاشت ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کاشتکاری کرائی جائے تاکہ جلد سے جلد جو فصلیں تیار ہو سکتی ہیں اور جتنے کم سے کم وقت میں ہماری اپنی فصلیں, سبزیاں, یہ ساری چیزیں تیار ہونی شروع ہو جائیں. تو یہ حکومت کا فرض ہے. اچھا حکومت خود بڑے کاموں میں, امدادی کاموں میں مصروف ہے, تو بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں نا یہ ایگریکلچر کے حوالے سے, ان کی ذمہ داریاں لگائی جائیں. سب نے تو وہ کام نہیں کرنا نا امداد کا یا ریسکیو کا, تو حکومت کچھ اداروں کے ساتھ وہاں کام کرے اور باقی کو یہاں پر لگائیں تاکہ یہ غذائی اجناس کی قلت پیدا نہ ہو اور ہم ایک مزید بڑے بحران کا شکار نہ ہو جائیں. تو اس سب کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. شکریہ.